کوڑھی، گنجے اور اندھے کا امتحان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک کوڑھی، دوسرا گنجا اور تیسرا اندھا۔ خدا تعالیٰ نے ان کو آزمانا چاہا اور ان کے پاس ایک فرشتہ انسان کی شکل میں بھیجا۔ پہلے تو وہ کوڑھی کے پاس آیا اور پوچھا، تجھے کون سی چیز پیاری ہے؟ اس نے کہا، مجھے اچھی رنگت اور خوبصورت کھال مل جائے، اس سے لوگ گھن کرتے ہیں اور اپنے پاس بیٹھنے نہیں دیتے۔ اس فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے بدن پر پھیرا تو اسی وقت وہ اچھا ہو گیا اور اچھی کھال اور خوبصورت رنگت نکل آئی۔ پھر پوچھا، تجھے کون سی مال سے زیادہ محبت ہے؟ اس نے کہا، اونٹ سے۔ بس اس نے ایک گبن اونٹنی اس کو دے دی اور کہا، اللہ اس میں برکت دے۔ اس کے بعد وہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور پوچھا، تجھ کو کون سی چیز پیاری ہے؟ اس نے کہا، میرے بال اچھے نکل آئے اور یہ بلا مجھ سے جاتی رہے جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں۔ فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر پھیر دیا، وہ فوراً اچھا ہو گیا اور اچھے بال نکل آئے۔ پھر پوچھا کہ تجھ کو کون سا مال پسند ہے؟ کہا، گائے۔ بس اس کو ایک گبن گائے دے دی اور کہا، اللہ تعالیٰ اس میں برکت بخشے۔ اس کے بعد پھر اندھے کے پاس آیا اور پوچھا، تجھ کو کیا چیز چاہیے؟ اندھے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میری نگاہ درست کر دے کہ سب آدمیوں کو دیکھوں۔ اس نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیا اور وہ اچھا ہو گیا اور پوچھا کہ تجھ کو کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا، بکری۔ بس اس کو ایک گبن بکری دے دی گئی۔ تینوں کے جانوروں نے بچے دیے۔ تھوڑے دنوں میں اونٹوں، گایوں اور بکریوں سے جنگل بھر گیا۔ پھر وہ فرشتہ خدا کے حکم سے کوڑھی کے پاس آیا اور کہا، میں ایک ایسا مسکین آدمی ہوں، میرے سفر کا مال ختم ہو گیا ہے اور منزل مقصود تک پہنچنے کا کوئی سلسلہ نہیں سوائے خدا کے اور تیرے۔ میں اس اللہ کے نام سے جس نے تجھ کو اچھی رنگت اور عمدہ کھال عنایت فرمائی، میں تجھ سے ایک اونٹ مانگتا ہوں کہ اس پر سوار ہو کر اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ اس کوڑھی نے کہا، یہاں سے چلا جا، مجھے بہت سے حقوق ادا کرنے ہیں، تجھے دینے کی گنجائش نہیں ہے۔ فرشتے نے کہا کہ شاید تجھ کو میں جانتا ہوں، کیا تو وہی کوڑھی تھا کہ لوگ تجھ سے گھن و نفرت کرتے تھے؟ اور کیا تو مفلس نہ تھا؟ پھر تجھ کو خدا نے اس قدر مال عنایت فرمایا۔ اس نے کہا، واہ کیا خوب، یہ مال تو میری کئی پشتوں سے باپ دادا کے وقت سے چلا آ رہا ہے۔ فرشتے نے کہا، اگر تو جھوٹا ہے تو خدا تجھ کو ویسا ہی کر دے کہ تو جیسے پہلے تھا۔ اس کے بعد دوسرے شخص یعنی گنجے کے پاس آیا اور اس طرح اس سے بھی یہی سوال کیا۔ اس نے بھی ویسے ہی جواب دیا۔ فرشتے نے کہا، اگر تو جھوٹا ہے تو خدا تجھ کو ویسے ہی کر دے جیسے تو پہلے تھا۔ اس کے بعد پھر اندھے کے پاس گیا اور کہا کہ میں مسافر ہوں اور میرے پاس سامان نہیں ہے۔ آج بحث خدا کے اور پھر تیرے کوئی میرا وسیلہ نہیں ہے۔ میں اس کے نام پر جس نے تجھے دوبارہ تجھ کو نگاہ بخشی، میں تجھ سے ایک بکری مانگتا ہوں کہ اس سے اپنی کارروائی کر کے سفر پورا کروں۔ اس نے کہا، بے شک میں اندھا تھا، خدا تعالیٰ نے محض اپنی رحمت سے مجھ کو نگاہ بخشی۔ جتنا تیرا دل چاہتا ہے لے جا اور جتنا چاہے چھوڑ جا، خدا کی قسم میں کسی چیز سے تجھ کو نہیں روکوں گا۔ فرشتے نے کہا کہ تو اپنا مال اپنے پاس رکھ، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، فقط تم تینوں کی آزمائش مقصود تھی، وہ پوری ہو گئی۔ خدا تجھ سے راضی ہوا اور ان دونوں سے ناراض ہوا۔ خیال کرنا چاہیے کہ ان دونوں کوڑھی گنجے کو ناشکری کرنے سے تمام نعمت چھین لی گئی، جیسے تھے ویسے ہی ہو گئے اور خدا ان سے ناراض ہوا۔ آخرت میں دونوں نامراد ہوئے۔ اس اندھے کو شکر خداوندی کی وجہ سے اس کے مال میں مزید اضافہ ہو گیا، خدا اس سے راضی ہوا اور دنیا آخرت دونوں میں